پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بلا شبہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن یک کے بعد دیگرے آتے رہنے میں، اور کشتیوں میں جو ان چیزوں کو سمندر میں لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہیں، اور اس بارش میں جسے اللہ نے آسمان سے پانی کی شکل میں نازل کیا اور اس کے ذریعے زمین کو مردہ یعنی خشک ہونے کے بعد زندہ کیا، اور اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلایا، اور ہواؤں کے رخ پھیراتے رہنے میں، اور بادلوں کو آسمان و زمین کے درمیان قابو رکھنے میں، ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل مند ہیں۔ اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسری ہستیوں کو اس کا شریک بنا لیتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ سے زبردست محبت رکھتے ہیں، اور کاش ظالموں کو اس حالت کا اندازہ ہو جاتا جب وہ عذاب کو دیکھ کر مان لیں گے کہ تمام قوت اور طاقت صرف اللہ ہی کو حاصل ہے، اور یہ کہ اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس وقت کو ذرا یاد کرو جب کہ وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی اپنے پیروی کرنے والوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے، اور جب وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور ان کے تمام رشتے اور وسیلے بھی ٹوٹ جائیں گے، اور پیروی کرنے والے پکار اٹھیں گے اگر ہم ایک بار لوٹ کر دنیا میں جا سکیں تو ان سے اسی طرح بیزاری کا اظہار کریں گے جس طرح انہوں نے آج ہم سے کیا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ان کے لیے سراپا حسرتیں بنا کر دکھائے گا، اور وہ کبھی آگ سے چھٹکارا نہیں پائیں گے۔ اے لوگو، زمین میں جس قدر حلال اور صاف ستھری چیزیں ہیں انہیں شوق سے کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کی ہی ترکیب دے گا، اور یہ کہ تم سے اللہ کے متعلق وہ باتیں کہلوائے گا جن کا تمہیں علم تک نہیں۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس راہ پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو چلتے ہوئے پایا۔ تو کیا اگر ان کے بڑے کسی بات کو نہ سمجھتے ہوں اور رائے راست پر بھی نہ رہے ہوں تو بھی یہ انہی کی طریقہ پر چلیں گے؟ اور کافروں کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ایسی چیز کے پیچھے چلائے جو سوائے پکارنے اور چلانے کے کچھ نہیں سنتی سمجھتی۔ یہ لوگ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، سو یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اے ایمان والو، ان پاکیزہ اور حلال چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں جو چاہو کھاؤ، اور اللہ کا شکر بجا لاؤ اگر تم صرف اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ اس نے تم پر صرف مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور ایسے جانوروں کو حرام کیا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیے گئے ہوں۔ پس جو کوئی نافرمانی کرنے اور حد سے بڑھ جانے والا نہ ہو، بحالت مجبوری اگر ان کا استعمال کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ ان احکام کو جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے دنیا کے حقیر فائدے حاصل کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، اور ان لوگوں سے اللہ قیامت کے دن کلام تک نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے، سو یہ لوگ آتش دوزخ پر کس قدر راضی ہو گئے ہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل کر دی، اور وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا بے شک وہ پرلے درجے کی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔